الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذ من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، جیسا کہ ہم اس سے پہلے کی نشست میں قرآن کی فضیلت اور اس کے ضابطۂ حیات ہونے کی تمام مسئلوں کو سمجھے ہیں اور اس پر ایمان لانا اور اس پر ایمان لانے والے کون ہیں، ان کی کیا صفات ہے اور اس پر ایمان لانے کی کیا دلیل ہے، اس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اس سے بخوبی واقف ہوئے ہیں. اب ہم آگے لے چلتے ہیں اس کی وعید کی طرف. یہ قرآن جو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے متعلق کیا کہتا ہے. جو لوگ اس سے دور رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اس کلام کے متعلق. آج میں نے جو ابھی آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی، اس طٰہٰ کی آیت کی روشنی میں ہم مطالعہ کریں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا اس کے نقصانات ہیں اور کیا اس کی وعیدیں ہیں جو لوگ اس پر ایمان نہیں لے کر آتے اور اس سے بچ کر کے اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں فرماتا ہے جو لوگ بھی ہماری آیتوں سے، ہمارے اس کلام سے، ہمارے اتاری ہوئی شریعت سے اعراض کرتے ہیں، بچ کے چلتے ہیں، اس کو چھوڑ کر چلتے ہیں، اپنی زندگی اپنی منچاہی زندگی بنا کر چلتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، یعنی ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. تو آیت کے اس پہلے ٹکڑے کا ہم تھوڑا سا خلاصہ کر لیں گے، پھر آگے چلتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو لوگ میری ان آیتوں سے اعراض کریں گے تو میں ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، ان کی معیشت کو برباد کر دیتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے. تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت
پر ہم غور و فکر کریں اور اپنا تو آئیے ہم پہلے اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، تو ہم اس تنگی کو کس معنی میں لیتے ہیں؟ دیکھیے، عام طور پر اس کے معنی مفہوم یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے، تو اس کو روپیے پیسوں سے جوڑا جاتا ہے، اور دولت مند آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو دولت مند ہوں، میرے کو کیا تنگ کرے۔ نہیں، عام طور پر اس کا مسئلہ تنگ کر دینا، معیشت کو ختم کر دینا، یہ نہیں ہے کہ ان سے دولت چھین لینا یا دولت نہیں دینا، لوگوں کو جو ہے سو محتاج کر دینا، اور جو محتاج ہے وہ اپنی زندگی میں یہ سمجھے کہ بھئی میری زندگی تنگ ہے، اور پیسے والا آدمی تو بہت زیادہ جو ہے سو خوشحال ہے، اس کے پاس تو تنگی کی کوئی جو ہے سو یعنی کوئی معنی ہی نہیں ہے، وہ تنگی کے معنی نہیں سمجھتا ہے، اس کے پاس تو بھری دولت ہے، وہ تو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں، میں اگر کچھ کروں بھی، اللہ کی فرما برداری کروں، اس کتاب کے جو ہے سو مکمل پیروی کروں بھی، تو میرے لیے تنگی کیا دور ہو سکتی ہے۔ اور اگر دولت مند ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کتاب کو چھوڑ کر میں زندگی گزار بھی دوں تو کیا میری دولت کم ہو سکتی ہے، کیا مجھے تنگی آ سکتی ہے۔ یہ سب اپنے خیالی باتیں ہیں، یہ ہم اپنا یعنی خوش فہمی ہے، سمجھو آپ اگر ایسا سمجھ رہے ہیں، یا تو پھر اپنی غلط فہمی ہے، اس کے معنی مفہومی۔ اس کی اصل ترجمانی تو یہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو جو تنگ کر دیتا ہوں بول رہا، وہ آپ کی زندگی سے خوشی کو ختم کر دیتا ہے، آپ کی زندگی میں دکھ اور پریشانی اتنی ڈال دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ مثلاً آپ کے پاس بہت ساری دولت ہے، عیش و آرام ہے، اس کے باوجود اللہ نے آپ کو کسی ایسی بیماری میں ڈال دیا۔ آج کل تو بہت ساری بیماریاں چل رہی ہیں، جیسے شوگر ہے، بی پی ہے، اور یعنی گردوں کے ہمہ قسم کے امراض ہے یعنی، تو انسان دولت رکھ کر بھی ان چیزوں کو دور نہیں کر سکتا ہے، اس کی وہ دولت اس کے لیے کارگر نہیں ہے یہاں پر۔ تو اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی میں اس کے ذریعے سے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے، کوئی بیماری اس کو دے دیا ہے۔ مثلا اس کے پاس اگر بی پی ہے تو وہ بی پی اس کے لیے، اس کی زندگی کے لیے بہت ہی یعنی مضر بن کے رہ گئی ہے، اس کا زندگی کا چین سکون ختم کر دی ہے۔ اس کے پاس دولت ہے، عیش و آرام ہے، نرم بستر ہے، مگر جو ہے سو نیند نہیں ہے، اچھا کھا سکتا نہیں، اچھا پی سکتا نہیں، نہ نمک برابر لے سکتا ہے، نہ مرچ برابر لے سکتا ہے۔ ہاں، اب دیکھیے شوگر کا مریض ہے، اب اس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، بہت مانا کہ جو ہے سو وہ وقت کا بادشاہ ہو یا پھر بہت بڑا تاجر ہو، بہت بڑا دولت مند ہو، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں گے تو شوگر کا مریض ہے اگر، تو نہ اپنے پیسے کو صحیح کھا سکتا ہے، نہ وہ پیسے سے کوئی آرام حاصل کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری ذکر سے جو غافل ہو جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ویسوں کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے ان کا سکون چین اڑا دیتا ہے۔ تو اس میں غریب اور امیر دونوں مساوی ہے، کوئی بھی نہیں۔ غریب آدمی کو اگر پیسے کی تنگی ہے تو وہ بھی، اس کی بھی معیشت تباہ ہوئی ہے ضرورت زندگی کے اعتبار سے، اور امیر آدمی کے پاس کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کسی قسم کا ٹینشن ہے، تو وہ بھی اس کے لیے معیشت زنکن ہے، یعنی تباہ کر دی گئی ہے اس کے ذریعے سے اس کو۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کھلے معنوں میں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم دولت مند ہو یا غریب،
تمہاری زندگی سے سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر تم اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہو۔ تو اگر تم کو منچاہی زندگی سے ہٹ کے کچھ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ دوسرا راستہ ہے تمہارے، یہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، کیونکہ منچاہی زندگی میں سوائے دکھ اور پریشانی کے، ٹینشن کے، مصیبتوں کے علاوہ اور چیز نظر نہیں آئے گی۔ نہ تم کو کوئی سکون حاصل ہوگا، نہ اس میں کوئی خوشی حاصل ہوگی۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ آج دیکھیے مغرب کے لوگ، اور ایشیا میں بھی ہو، یعنی دنیا کے ہر خطے میں ہی بہت سارے کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں قسم کی دولت ہے، عیش ہے، آرام ہے، نرم بستر ہے، محل ہے، گھر ان کے دیکھیں گے تو جو ہے سو کسی چیز کی ان کے پاس کمی نہیں ہے، لیکن ان کے دل مردہ ہوئے ہیں، ان کے چہروں سے ہنسی ختم ہو گئی ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہے، ان کے چہروں سے بحالی ختم ہو گئی ہے، ان کے گھروں سے خوشیاں ختم ہو گئی ہے، ان کے گھروں میں اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود نحوست اور افلاسی چھائی ہوئی ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دل کہیں بھی بیٹھتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے انہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ تو یہ کس طرح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہا ہے کہ سکون اگر تمہیں حاصل کرنا ہے، دل کا اطمینان تمہیں کرنا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر جیسے یہاں پر فرمایا ومن اعرض عن ذکری، تو یہاں پر بھی ایک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے قلوب کے، تمہارے دلوں کے جو اطمینان ہے، سکون ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اس سے ہی تم حاصل کر سکتے ہو۔ اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو تو آؤ اس قرآن کی طرف آگے بڑھو اور اس کو اپنی زندگی میں رائج کرو، اس کے ایک ایک بات پر، ایک ایک آیت پر غور و فکر کرو، اس پہ تدبر کرو، یہ تم حقیقت پائیں گے اس کو، اور ہر چیز کو تم اصلیت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور یہ تمہارے لیے مفید ہوگی، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی، یہ تمہیں سکون دینے والی چیز ہوگی، اسی سے تم کو خوشی ملے گی۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ آج دنیا میں لوگ کروڑوں قسم کے جو سو دولتیں رکھتے ہیں، عیش و آرام ہے، لیکن سکون کی تلاش میں ہے۔ تو ان کو سکون صرف اور صرف اس کتاب کے ذریعے سے مل سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا وہ خالق ہے، تو ہمیں پیدا کرنے کے بعد میں ہماری خوشی ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے، ہمیں کس چیز سے غم ہو سکتا ہے وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں اور ہمارے اندر جو خوبیاں ہیں وہ سب کا سب اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ ایک انجینئر، ایک سائنٹسٹ کوئی چیز اگر بناتا ہے، تیار کرتا ہے، تو اس کی ساری مشنری جو بھی اندر اس کے لگاتا ہے، وہ جو بھی اس کے پارٹس رہتے ہیں، تو وہ پارٹس کس چیز سے خراب ہوتے ہیں اور کون سی چیز اس کو اطمینان بخشتی ہے، کون سی چیز اس کے لیے سروسیبل ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں وہ انجینئر کو، وہ سائنٹسٹ کو معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کرا، تو ہماری خوبیوں سے، ہماری خامیوں سے، ہمارے فائدے اور ہمارے نقصان سے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ، جیسے ایک انجینئر، ایک سائنٹسٹ کوئی بنا کے اس چیز کا طریقہ ایک کیٹلگ کے ذریعے ہمیں دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسان کو بنا کر کے ہم کیسی زندگی گزاریں جس میں ہماری کامیابی ہو سکتی ہے دنیا اور آخرت کی، وہ کیٹلگ ہمیں اس قرآن کی شکل میں دیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر اور آسان بنا سکتے ہیں، ورنہ جو ہے سو ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے اگر جینا چاہیں گے تو وہی مثال ہے، پھر وہ ایک سائنٹسٹ، ایک انجینئر جو چیز بناتا ہے، اس کو اس کے کیٹلگ کو چھوڑ کر، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے چھوڑ کر، وہ اس چیز کو تم اپنے طریقے سے اگر استعمال کریں گے تو وہ چیز یا تو بلاسٹ ہو جائے گی، یا تو خراب ہو جائے گی، یا پھر آپ کے کام کی ہی نہیں رہے گی۔ جس مقصد کے لیے آپ لائے ہیں وہ مقصد اس سے پورا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس کو انجینئر بتانے کے طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ یہی سیم ایسا ہی بعین ہی مسئلہ ہمارا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن سے
रहनुमाई हासिल करें और इसी के बताए हुए तरीक़े पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। और बेहतरीन तरीक़ा ये किताबी शक्ल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है, तो इसको करवा कर भी बताया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। तो ये कुरान हमारे लिए एक रहनुमा है, एक रहबर है, एक मुकम्मिल ज़ाब्ता-ए हयात है। अगर इसको छोड़ करके हम कुछ और चाहते हैं तो फिर हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि एक तो तुम इसको छोड़कर ही अपनी ज़िंदगी में मुसीबत उठा रहे हो, नाफरमानी एक तो कर रहे हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में इसको गलत इस्तेमाल करने से जो नुकसानात हो रहे हैं उससे भी तुम दो चार हो रहे हो, फिर इसका हर्जाना भी तुम्हें आगे चल के भुगतना है। अब दुनिया में भी भुगत रहे हो, तो लिहाजा तुम्हारे लिए खैर का मामला, तुम्हारे लिए मुफीद बात यह है कि तुम इसकी तरफ आ जाओ। अगर नहीं आते हैं तो अल्लाह ताला इसके लिए दुनिया में तुम्हारे लिए ये अजाब है कि तुम्हारी ज़िंदगियों से सुकून और चैन उड़ा देगा अल्लाह ताला, और तुम भटकते फिरोगे। दुनिया ऐशो आराम की तुम्हारे पास होंगी, लेकिन तुम अपने दिल के इत्मीनान के लिए, खुशियों के लिए और सुकून के लिए दर बदर भटकोगे, फिर भी नहीं मिलेगा सिवाय अल्लाह के इस कलाम की तरफ जब तक न तुम लौटो। तो ये कलाम अल्लाह का ये हमारे लिए रहनुमाई करता है, सुकून अता करता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ये वो ज़िक्र है जो तुम्हारे दिलों को इत्मीनान बख्शता है। तो इस नज़रिए से, इस हवाले से हमें ये बात समझ में आई कि अल्लाह के इस ज़िक्र से ही हमें इत्मीनान मिल सकता है, सुकून मिल सकता है, वरना हमारी ज़िंदगी तंग होके रह जाएगी। गरीब हो या अमीर हो, जिस किस्म का भी कोई शख्स हो, उसके लिए अगर ये वो कुरान से दूर है तो उसकी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से तंग और बर्बाद कर दी गई है, फिर उसको खुशी मैसर नहीं होती। तो ये दुनिया का इसका खसारा है, दुनिया में इसका ये खसारा है। ये अब आखिरत में अब तुम ये चाहेंगे कि भाई मरने के बाद में तो ये मसला ख़त्म हुआ, नहीं, बल्कि जो है सो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि वो नहशुरुहु यौमल क़ियामती आमा, कि हम उसका हशर करेंगे क़यामत के दिन अंधों के साथ, यानी उसे अंधा बनाकर उठाएंगे। अब वो शख्स जो दुनिया में बीना था, आंखों वाला था, बसारत रखता था, सारी दुनिया को अपनी आंखों से देखता था, उसके नज़ारे देखता था, अल्लाह के नज़ारों को देखने के बावजूद अल्लाह की रुबूबियत का इकरार नहीं करा, उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाकर उसका शुक्र नहीं किया, तो फिर यहाँ पर उसको जब अंधा उठाया जाएगा तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला से एक अजीब कैफियत से सवाल करेगा, क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा, ऐ मेरे रब, तू मुझे यहाँ पर इन अंधों के साथ मेरा हशर कर रहा है, मैं अंधा बना के मुझे उठाया है, जबकि मैं दुनिया में बड़ी आंखों वाला, बसारत रखने वाला था। बड़ा अजीब अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सवाल करता है क़यामत के रोज़। अल्लाह ताला उसको उसी अंदाज में उसका जवाब देता है, क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, जैसे तूने हमारी आयतों को दुनिया में भुला दिया, जा तू आज उसी तरीक़े से आज हमने तुझे भुला दिया है, यानी तुझे नाबीना कर दिया है, यानी तू हमारी आयतों से दुनिया में अंधा बना हुआ था, आंखें रखकर भी उसको देखा नहीं था। जैसे सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, उलाइका कल अनआम। अब देखिए आप सूरह आराफ में किसी खुले अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इनके दिल है, इनके दिमाग है,
مگر یہ حق کو دیکھتے نہیں ہیں، کتاب کی طرف آتے نہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آتے، بالکل ہی اپنی دنیا میں مگن ہے، اپنے عیش و آرام میں مگن ہے، اپنے دماغ میں ہزاروں قسم کے عیش و آرام کے خیالات لاتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنے دماغ کے اعلیٰ سطح سے استعمال کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کا ذہن اللہ کی کتاب کی طرف نہیں دوڑا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ دماغ کے اندھے ہو گئے ہیں، یعنی دماغ کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے ان کو اس دماغ دے کر یہ اعلیٰ عقل دیا ہے، اس کو اپنے رب کو پہچاننے میں استعمال کرتے، نہ کہ جو ہے سو یہ دنیا میں جو ہے سو اپنی عزت، اپنی دولت کمانے کے واسطے، اپنے عیش و آرام کمانے کے واسطے اس دماغ کو استعمال کیا۔ تو یہاں پر انہوں نے اندھے بن گئے، دماغ یہ۔ اور پھر دوسرا، لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں تھے اس کے باوجود اللہ کی کتاب سے اندھے بنے رہے، حق کو دیکھے نہیں، اپنی زندگی منمانی گزارنے لگے، جو چیز نظر آئی اچھی، جس میں مزہ دکھا، بس وہی چیز کو اپنا لیے، اللہ کی کتاب کو، اس کے رسول کو، اس کے دین کو، اس کے اسلام کو، اس کے فرمان کو نظر انداز کر دیے۔ تیسری بات، لہم آذان لا یسمعون بہا۔ اب دیکھیے آپ، یہ دو چیز تو ان سے اپنے سے خود سے منسلک ہے، تو یہ تیسری بات، کوئی دوسرا اگر انہیں کچھ سناتا ہے، حق کی بات سناتا ہے، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں سناتا ہے، قرآن پڑھ کر سناتا ہے، رسول کے فرمان بتاتا ہے، اللہ کا فرمان بتاتا ہے کہ بھائی ایسی نہیں، ایسی زندگی گزارو، لہم آذان لا یسمعون بہا، وہ سنتے ہی نہیں تھے اپنے کان سے، وہ گانے سنتے تھے، وہ فلمیں دیکھتے تھے، وہ تمام برائیوں کی چیزیں جتنی نافرمانی کی ہے، جو ان کی سمجھ میں آیا وہ اس جگہ اپنے کان کو، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو کان، آنکھ، دماغ، عقل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، جو عطا کیا ہے اس کو چھوڑ کر اس کی معرفت حاصل کرنے کے بجائے اس کو استعمال کیا دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے، اپنا مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اللہ کی نعمتوں کو تو نے استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج یہی کہہ رہا ہے کہ جا، میں تجھے بلا دیا جیسے کہ تو مجھے۔ تو اس آیت میں لہم آذان لا یسمعون بہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے کان تھے مگر یہ لوگ حق کی طرف سنتے نہیں، حق بات سنتے نہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہماری آیتوں کو نظر انداز کر دیا، کبھی دماغ سے بھی کام نہیں لیے اس معاملے میں، نہ کبھی آنکھوں کے سامنے ان کے ہماری آیتیں آئے تو اس کو نہیں دیکھے، نہ ان کے سامنے کبھی کوئی سنایا ہماری آیتیں کانوں کے، تو یہ لوگ اس کو سنے نہیں۔ تو اولئک کالانعام، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ جانور ہے، جانور، معاف کرنا میں نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو لوگ دماغ، دل رکھتے ہیں اور جو آنکھ رکھتے ہیں، جو کان رکھتے ہیں، وہ لوگ اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اور چیز کو اپنائے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی میں مگن ہے، عیش و آرام میں مگن ہے، اپنی منچاہی زندگی اگر گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں کہ دیکھیے آپ، اس کی مثال کیسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی چیزیں، جیسے دماغ، یہ ہمارے سر میں دماغ ہے، یہ دماغ ہے، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ تو جانور کو، گائے کو، بھینس کو، بکری کو، بلی کو، یہ تمام جانوروں کو بھی دیا ہے، تمام چوپایوں کو دیا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس میں وہ صلاحیت نہیں رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی لیے وہ کھاتے ہیں، سوتے ہیں، چرتے ہیں، پھرتے ہیں، بس ان کا کام یہی ہے۔ لیکن ہمیں یہ عطا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں عقل دیا ہے، اس میں وہ صلاحیت دی ہے کہ ہماری اپنی آنکھوں سے اچھی بری چیز کو دیکھے، اللہ کی اس کتاب کو پہچانے، اللہ کی ربوبیت تک پہنچے اس دماغ سے، اور اللہ کی بات کو سنے اس کان سے، اللہ کی آیتوں کو دیکھے اس آنکھ سے۔ یہ چیز، اس کی صلاحیتیں اللہ نے ہمارے ان آنکھ، کان، دماغ، دل میں ڈال دیا ہے۔ تو صلاحیت رکھنے کے بعد میں بھی اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو گویا جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جانور کو دیا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو دینے کے باوجود آپ جو ہے سو اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں، تو آپ جانور سے بدتر ہیں۔ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل،
उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग गफलत में पड़े हुए हैं। और जो लोग गफलत में पड़े हुए हैं उनका अंजाम यहाँ रब्बुल आलमीन कह रहा है, ये गफलत का नतीजा है कि जाओ आज तुम्हें भी भुला दिया गया है, तुम्हें इसमें अंधा उठाया गया है, लिहाजा तुम्हारे लिए जो अजाब है। तो ये अब देखिए आप यहाँ पर तुमको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि सारे हमारे जिक्र से दूर होने का नतीजा ये है कि तुम अंधे उठाए जाओगे और दुनिया में तुम्हारी जिंदगी को तंग कर दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का सुकून चैन बर्बाद कर दिया जाएगा ये कुरान को छोड़ने की वजह से। अब इसमें कुछ तबका ऐसा है, मैं आपको बताते चलूं कि कुरान की कुछ आयतों को अपनी जिंदगी में अमल करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पर अमल भी करते हैं और वो उनको अच्छी भी लगती है। जैसे अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है कुरान में, नमाज पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन साथ में कुरान ने झूठ बोलने से मना किया, लेकिन हम झूठ ज़रूर बोलते हैं। कुरान ने लोगों की ग़ीबत करने से मना किया है, लेकिन हम ग़ीबत करते हैं। कुरान ने सूद खाने से मना फरमाया, लेकिन हम सूद खाते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, सूद लेते हैं, देते हैं, हमा किस्म के उस मामले में जो भी करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसका हुक्म कुरान ने दिया है। और लोगों के साथ धोखा करते हैं जबकि कुरान उसके लिए मना कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, शराब का मामला है, हम शराब पीते हैं, लोगों के साथ जुल्म व ज़्यादती करते हैं, शिर्क करते हैं, हमा किस्म के बुराइयों में भी मुलविस है, जबकि कुरान उन बुराइयों की ममानत करता है। तो इस तरीके से ये सूरह बकरा की जो मैं आयत पढ़ा हूँ, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ का इनकार करते हो। जैसे कि मैं अभी बताया कि आयतों पे, कुछ आयतों पे आप यानी जो अच्छे लगे आपके, यानी अब आपकी तिजारत है, तिजारत चल रही है, अब उसमें थोड़ी सी झूठ बोल लो भाई, थोड़ा झूठ बोल लियो तो 2 पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि अल्लाह की किताब मना कर रही है आपको, आप झूठ मत बोलो और लोगों के साथ धोखा मत करो। तो उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान नज़र आ रहा है कि 4 पैसे बचने की जगह थी, यहाँ पर 2 झूठ बोल दिया, तो मैं यहाँ झूठ कैसे नहीं बोलूँ। नमाज तो पढ़ रहा हूँ ना, मैं नमाज तो पढ़ रहा हूँ, सदका खैरात भी कर रहा हूँ। तो इधर जो अच्छी चीज़ दिखी, जो मीठी मीठी नरम नरम चीज़ें थी कुरान से, वो ले लिए, जिसको तबीयत चाह रही थी। अब यहाँ पर तिजारत है, 4 पैसे बचने की जगह है, अब वहाँ पर कुरान कह रहा है कि भाई तुम ऐसे मत करो। तो यहाँ पर तबीयत नहीं चाह रही कि अभी इस आयत पर हम अमल करें, क्योंकि इधर फ़ायदे का मामला है, सूदी कारोबार है, किसी से लेन देन है, तो वहाँ पर कुरान मना कर रहा है। तो अब आप देखिए आप, तो यहाँ पर हमारी तबीयत चाही तो हम इस आयत पे अमल कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सदका कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, फला कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर एक कुरान कह रहा है कि भाई तिजारत में और कोई और गुनाह के कामों में और मासियत के कामों में तुम जो है सो ये अल्लाह की नाफरमानी मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो। लेकिन वहाँ पर हमारी तबीयत नहीं चाह रही कि अरे भाई इसमें तो हमारा दुनियाई फ़ायदा है, इसको कैसे छोड़ेंगे। तो दोनों सूरतों में आप अपनी तबीयत की, अपने नफ्स की ही तो सुन रहे हैं ना। यानी आपका नफ्स बोला नमाज पढ़ लो तो आपने नमाज पढ़ लिया, आपका नफ्स बोला नहीं भाई सूद भी खा लो तो आपने किताब की कहाँ सुनी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें कह रहा है, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। आपको मुकम्मिल कुल्ली तौर पर आपके तमाम, आपकी तबीयत चाहो या ना चाहो, आपकी तबीयत किसी चीज़ को करने पे आमदा हो या ना हो, अगर ये कुरान कह रहा है कि आप इसको करो तो आप करो। जिस चीज़ से रोका है कि ये हराम है, आप अपनी ज़िंदगी में उसे हराम कर लो। जिस चीज़ को हलाल करा है उस चीज़ को हलाल करो। ये हराम हलाल का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया।
تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، رسوائی، بے عزتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دنیا میں ان کا عذاب یہ کر دیا ہے کہ ان کے لیے ذلت اور رسوائی قرار دی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھو بولا، پڑھ لیے، ادھر سود چھوڑ دو بولا، سود لے کے چل رہے اپنے مفاد کے واسطے. تو کتاب کی ایسی سینکڑوں آیتیں ہیں جن پر ہم اپنے نفس کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور اپنے نفس کے مطابق اسے چھوڑ دے رہے ہیں. تو یہ حال ہے کہ ہماری کتاب پہ ہم کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہیں، کچھ حصے پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو گویا معلوم یہ ہوا اس آیت سے بھی جو ہم ایمانیات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی ہی آیت کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اس کی تصدیق ہو گئی اس آیت میں کہ جنہیں ہم کتاب دیے ہیں وہ لوگ اس کو پڑھ کر اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس پر عمل کر کے. تو گویا معلوم ہے وہی ایمان والے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتاب کے کچھ حصے کو چھوڑ دے کے کچھ حصے پہ عمل کرتے ہیں، تو گویا تمہارے لیے یہ کتاب فائدہ مند نہیں بلکہ تمہارے لیے عذاب کی وعید ہے. اسی لیے کہ تم اللہ کے اس کتاب کو، اس کے احکام کو، اس کی رہنمائی کو مذاق سمجھ رہے ہو، اپنے رنگ میں اس کو ڈھال چاہیے، جبکہ تم کو اس کے رنگ میں ڈھل جانا چاہیے تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری دنیا کو، اس میں کہا اس آیت میں کہ ہماری کتاب سے، ہمارے ذکر سے اگر اعراض کریں گے، اسے چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو تمہاری زندگی کو ہم سکون اور چین سے خالی کر دیں گے، محروم کر دیں گے. اور اس آیت میں فرما رہا ہے کہ کچھ آیتوں کا اقرار کرتے ہو اور کچھ پہ انکار کرتے ہو، یعنی عملی اعتبار سے عمل نہیں کرتے ہیں. کچھ پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ کا عمل نہیں کرتے ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہمارے موافق ہے تو اس پہ عمل کر لیتے ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں بڑی پریشانی اور نقصان نظر آتا ہے، ناگوار گزرتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں کیا بتایا ہے کہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے. اب ذلت اور رسوائی کیسی ہے بتائیے آپ، میں سمجھاتا ہوں. پوری دنیا میں 1/3 یعنی میں سمجھتا ہوں میرے ناقص علم سے 40% مسلمان ہیں اور 60% دوسری قومیں، طرح طرح کی مختلف قومیں ہیں. تو اتنی بڑی جماعت اور ایک جماعت، اتنی بڑی قوم، یعنی اتنی بڑی قوم، اس قوم کے مقابل میں کوئی ایک قوم نہیں ہے. تمام مختلف قومیں الگ الگ ہیں. اتنی بڑی قوم اتنی اکثریت رکھ کر بھی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. ہر ملک میں جا کے دیکھیے آپ، ہر ملک میں جا کے دیکھیے مسلمان کی عزت پامال ہو رہی ہے، مسلمان پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان کو دبایا جا رہا ہے، مسلمان کے حقوق کو کھایا جا رہا ہے. مسلمان کے ہر انسان، ہر قوم، ہر ملک جو ہے سو ان کی بربادی دیکھنا چاہتا ہے. جہاں جائیں گے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے. کوئی ان کو عزت سے پیش نہیں آتا. دھیڑ چمبھار ہے، غیر مسلم ہے، چپل برابر نہیں ہے پیٹ جو ہے سو پیر میں اس کے، لیکن اس کو عزت دی جا رہی ہے دنیا میں اس کے پاس. لیکن کوئی مسلمان ہے تو اس کو دواخانے میں بھی اس کے ساتھ دوہرا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، ایئرپورٹ میں دوہرا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. یعنی ہر جگہ آپ جائیں گے، مسلمان ہے اگر کہیں گے تو وہ آپ کے لیے ذلت کا مقام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ مسلمان، حقیقی مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم قطعی طور پر خوف مت کھاؤ، کسی چیز سے ڈرو مت، کسی چیز کا غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط رکھ دی ہے. اللہ کا کلام تو غلط نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا ایمان ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم غالب ہوں گے، لیکن آج ہم غالب نہیں ہیں، مغلوب ہیں. تو یہ اللہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری اپنی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے جو شرط رکھی ہے ان کنتم مومنین والی، ہم مومن نہیں ہیں. اگر ہم مومن ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم غالب نہ آئے. آج ہمارے
मगलूब होने का एक ही वजह है, वो है हम हकीकी मोमिन नहीं हैं। तो हमें मोमिन बनने की ज़रूरत है। मोमिन बनने के बाद में अल्लाह के इस कौल को हम साबित होते हुए अपने आप पे तजुर्बा करके देख सकते हैं, बशर्ते कि मोमिन हो। तो मेरी हम सब से, आपसे, सारे कौम से, सारे मुसलमानों से एक ही इल्तिजा है कि इस किताब को करीब करो। ये किताब हमारे लिए ज़रिया नजात है, हिदायत का रास्ता है, कामयाबी की दलील है, और इसी के ज़रिए हम फलाह व कामरानी तक पहुंच सकते हैं, दुनिया में इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, गलबा हासिल कर सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस किताब से। ये किताब को छोड़ेंगे तो हमारा दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। और अल्लाह सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाता है, तुम इस किताब को छोड़ दो, ऐसे ही अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारो, तो हम तुम्हें हटा करके कोई और कौम को लेकर आएंगे जो तुमसे बेहतर होगी। आज देखिए आप, पूरा मगरिब इस्लाम की तरफ दौड़ रहा है, और अपने गुमान में, खुशफहमी में हम बैठे हुए कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। कहाँ से मुसलमान हैं भाई? हम कौन से मुसलमान हैं? हम इस कुरान को सामने रखकर आप देखिए अपने आप को इस कुरान के आईने में, क्या हम मुसलमान हैं? मुसलमान तो ये है कि इस कुरान को अपने तमाम आज़ा व जवारे से सामने वाले के सामने पेश कर सके कि मैं मुसलमान हूँ। कोई कुरान पढ़े और समझे कि वाकई ये मुसलमान है, और हमें कोई देखे तो हमारी किताब का अंदाज़ा लगा ले। आज कह रहे हैं लोग मुसलमान से बदतर और कोई भी नहीं है। एक साइंटिस्ट का एक कौल मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी दिन पहले मैं सऊदी अरब में था, जब एक आलिम साहब से सुना था इस मसले को। बड़ा साइंटिस्ट था, उसने अपनी इस तमाम रिसर्च के बाद में एक बात कही। बोला, दुनिया के सब मज़ाहिब में बेहतरीन मज़हब इस्लाम है। बेहतरीन मज़हब, तमाम मज़ाहिब में बेहतरीन मज़हब इस्लाम है, और तमाम दुनिया की कौमों में बदतरीन कौम मुसलमान है। क्या तज्जिया है, आप अंदाज़ा लगाइए आप। तो आज हम इस कुरान को छोड़कर बदतरीन कौम बने हुए हैं गैर कौम की नज़रों में। आज गैर कौम इस किताब के करीब आकर इसका सुकून तलाश कर रही है। अब आप देखिए, सीधी सी बात है, ऑस्ट्रेलिया का वो जो खिलाड़ी है, उसके पास क्या ऐशो आराम नहीं है? क्या उसके पास पैसे की कमी है? लेकिन वो एक सुकून, एक इत्मीनान की तलाश में बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तलाश करते 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 वो अल्लाह की इस किताब की तरफ पहुंचा। जब वो किताब पढ़ा, इस पे तहकीक करा, एक एक अल्फाज उसको सच्चा नज़र आया, हकीकी नज़र आए, तब जाके उसने इस पर ईमान लेकर आया, और उसके ईमान लाने के बाद इसमें सुकून महसूस करा। ऐसे कई लोग हैं जो इस किताब से सुकून हासिल करने के लिए इस किताब के करीब आ रहे हैं, अपने ऐशो आराम को छोड़कर। और हमारा ये हाल है कि हम इस किताब को तकिया बनाए हुए हैं और समझ रहे हैं कि हम तो उम्मत मोहम्मदिया से है, बख्शे बख्शाए हुए हैं। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगिए मेरे भाई, अल्लाह की पनाह मांगिए। आपकी नजात जब तक नहीं है, जब तक कि आप इस किताब को उतारी हुई किताब को अपनी ज़िंदगी में कायम और दायम नहीं करते, इस पर अमल नहीं करते। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह माइदा में फरमाता है, या अहलल किताब लस्तुम अला शै हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील। ए अहले किताब, तुम्हारी कोई बिसात ही नहीं है, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम कोई शय ही नहीं है। तुम तिनका बराबर भी अहमियत नहीं रखते हो, घास के तिनके के बराबर भी कोई अहमियत नहीं रखते, जब तक कि इस किताब को कायम ना कर दो। ये अहले किताब से तौरात व इंजील के बारे में कहा गया है। अब अंदाज़ा लगाइए आप, यहाँ पर अगर हम अपनी जगह, ये हमें क्यों कहा जा रहा है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कह रहा है कि उनकी गलती ये थी, हमने उन्हें किताब तौरात व इंजील दी तुमसे पहले की उम्मतों को, तो उन्होंने इसको छोड़कर अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजारी, तो हमने उनसे वो मनसब छीन लिया और उन किताबों को मनसूख कर दिया, और ये किताब को नासिख बनाकर तुम्हारे पास भेजा, नबी को भेजा, ताकि तुम इस किताब पर ईमान लाओ
اس پر عمل کرو اور اس کو قائم کرو، اس کے قوانین کو قائم کرو، اس کو نافذ کرو اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ہر معاملے میں اس کتاب کے مطابق فیصلے کرو۔ لیکن آج ہم اس کتاب کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو ہماری مثال کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب کے قریب آئیں، عزت حاصل ہوگی۔ اس کتاب کے قریب آئیں گے تو ہماری یہ ذلت اور رسوائی کی زندگی ختم ہوگی، اور ہماری خوشیاں اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کتاب سے حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے دل کے اطمینان چاہتے ہیں تو اس ذکر اللہ سے حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی دنیا کی اور شے میں آپ اطمینان چاہتے ہیں تو قطعی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے سوائے بربادی کے، آپ سکون حاصل ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کا قول ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کے اطمینان صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرو گے تب ہی جا کے۔ تو آج دنیا پوری جو ہے سو اسلام کی طرف دوڑ رہی ہے، ہم اپنی خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ایسا قطعی نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنے منصب سے ہٹا دیے گئے ہیں اندیکھے، یعنی یوں سمجھیے آپ کہ ہم جانتے ہی نہیں، ہم اپنے منصب سے ہٹ گئے ہیں، بس ہم تو خوش فہمی میں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے منصب سے ہٹا کر کے دوسری قوموں کو لا رہا ہے اس طرف، اور یہ قوم ایسی ہوگی جو ہم سے بہتر ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ ہمارے جیسے نہیں ہوں گے، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ دھوکہ نہیں دیں گے، یہ تجارتوں میں لوگوں کا مال نہیں کھائیں گے، یہ کسی کی زمین نہیں ہڑپیں گے، یہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، یہ کسی کا مال نہیں کھائیں گے، یہ لوگ اپنے سے کمزوروں پر جو ہے سو مار توڑ نہیں کریں گے، کہ یہ وراثت میں کبھی کسی سے جو ہے سو دھاندلی نہیں کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، بندوں کا حق دیں گے، رب کا حق ادا کریں گے۔ یہ سارے وہ ہے جو ہمارے میں نہیں ہے، وہ خوبیاں، وہ ساری خوبیاں ان میں ہوں گی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ قوم کو ہمارے قریب لا رہا ہے جو آگے چل کے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیں گے، مددگار بنیں گے۔ ہم تو وہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کو اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنی زندگی میں قائم اور دائم کریں۔ اگر ہم اس کتاب کو اپنے قریب نہیں لاتے ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے تمام قسم کے ہم اس سے نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ سزاؤں کے مطابق یہ جو بتا دیا ہے کہ اگر ہم اس ذکر سے اعراض کریں گے تو دنیا میں تمہارے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے تمہاری اپنی خوشیوں کو تم سے چھین لے گا، تمہارے دل کے اطمینان کو تمہارے سے ختم کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے بولا جو لوگ اس کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ کا نہیں کرتے ہیں، ویسوں کے لیے بولا کہ ان کو دنیا میں پوری ذلت اور رسوائی ان کے حق میں لکھ دی گئی ہے، یہ ہمیشہ جہاں جائیں گے ذلت اٹھائیں گے، رسوائی اٹھائیں گے۔ اور فرمایا یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کے لیے شدید عذاب، گاڑا عذاب ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم کیا کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے، اللہ اس سے خبر رکھتا ہے آپ کے ہر عمل کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس سے بخوبی وہ واقف ہے، تو تم بتاؤ چھپاؤ جو کرتے کرو، اللہ بخوبی واقف ہے۔ اسی طریقے سے تمہاری دنیا میں یہی رسوائی ہوگی، تمہیں سکھ چین سے دور کر دے گا اور قیامت میں اندھا بنا کے اٹھائے گا، اور اشد العذاب اور گاڑا عذاب تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو آخری بات اس قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں، سورہ مائدہ میں 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے ان ایمان والوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، 3 مرتبہ وارن کیا ہے۔ بولا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی بھی ہماری اتاری ہوئی کتاب، احکام، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کے تمام فیصلے نہیں کرتے، وہی در حقیقت ظالم ہے۔ یہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب ان 3 آیتوں کو رکھ کر اپنے نفسوں میں جھانکیے، اپنے نفسوں کا جائزہ لیجئے، کیا واقعی ہم زندگی کے تمام معاملات میں، تمام فیصلوں میں کیا اس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں؟ ہماری شادیاں دیکھیے، ہمارا رہن سہن دیکھیے، ہمارے غم، ہمارے موت مٹی، ہمارے تجارتیں، ہمارے بچوں کے فیصلے، ہمارے رشتے، ہماری تجارت، ہمارے کاروبار، ہماری نوکری، تمام ساری چیزوں میں ہم جو بھی اٹھتے بیٹھتے، جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہے، کیا اس میں اللہ کے اتارے ہوئے کتاب کے مطابق ہم چل رہے ہیں؟ اور اگر نہیں چل رہے ہیں تو اللہ کا یہ فتویٰ یاد رکھیے، یہی لوگ کافر ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب آپ بیٹھیے سکون سے کہ ہم تو مسلمان ہیں، امتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بے لوث جو ہے سو جنت میں چلے جائیں گے بغیر کسی حساب کتاب کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت محمدیہ کو اس خوش فہمی سے ہٹا کر اس کتاب کی طرف لا دے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کتاب کے قریب کر دے۔ آنے والا رمضان ہے، رمضان میں اس سے فائدہ اٹھائیے، رمضان کا فائدہ اٹھائیے، جہاں تک ہو سکتے اپنی زندگی میں اس کتاب کو اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، ساروں میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس کتاب کی طرف بلائیے، لوگوں کو بلائیے، خود عمل کریں گے تب جا کے لوگوں کو بلائیں گے تو وہ اس کتاب کی طرف آئیں گے۔ اگر تم خود عمل نہیں کریں گے اور لوگوں کو بولیں گے تو وہ بھی کام ہونے والا کامیاب کام نہیں ہے۔ جب تک آپ اس پر عمل کریں گے نہیں، لوگوں کو آپ اس کو دوسروں تک پہنچا نہیں سکیں گے۔ تو خود عمل کریے، اور بس اس سے زیادہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔